نماز کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں آج، آپ کا جو ہے دل خوش ہو جائے گا، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد آپ کا بھی نماز پڑھنے کا ذہن بن جائے گا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عورت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے، اور بالکل پریشان ہے، کانپتی ہانپتی ہوئی وہ حضور کو تلاش کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے حضور کا پتہ بتایا کہ حضور کہاں پر ہیں۔ وہ عورت حضور کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی، حضور سے ملی تو حضور علیہ السلام سے اس نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کروایا اور اس زنا سے مجھے ایک بچہ پیدا ہوا، پھر جب وہ بچہ پیدا ہو گیا میں نے اس بچے کو قتل کیا، اور قتل کر کے سرکے کا مرتبان میں ڈال دیا، اور وہی سرکہ میں پھر آگے مسلمانوں میں سیل بھی کرتی رہی، فروخت کرتی رہی، مسلمانوں کو وہ سرکہ میں کھلاتی رہی جس کے اندر ایک لاش تھی بچے کی۔ تو کیا میرے لیے کیا عذاب ہے اور میرے لیے کیا جو ہے وہ سزا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے زنا کیا اس کی تو دین اسلام میں سزا یہ ہے کہ جب انسان شادی شدہ ہو اور زنا کرے تو اس کو جو ہے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، اور اگر جو تم نے قتل کیا، قتل کی سزا یہ ہے، اور جو تم نے حرام لوگوں کو سرکہ کھلایا اس کی سزا یہ ہے۔ سزائیں بتائیں حضور نے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو نے تو یہ کام کیے تھے، اور تجھے یہ ان کاموں کی تجھے پریشانی تھی، تو اس لیے کامتی ہانپتی میرے پاس آئی تھی۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ جس طرح کی تیری پریشانی کے آثار تیرے چہرے پر نظر آ رہے تھے، جس طرح کی ٹینشن میں نے تیرے چہرے پر دیکھی، کپاہٹ تیرے جسم پر میں نے دیکھی، مجھے تو یہ لگا تھا کہ شاید تیری نمازیں اثر قضا ہو چکی ہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے تو میرے پاس پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو سامعین، پہلے 3 کتنے بڑے بڑے گناہ کو وہ کر کے آئی ہے، زنا جیسا بڑا بدکاری جیسا برا کام کر کے آئی ہے، اور قتل جیسا بڑا کام کر کے آئی ہے، اور مسلمانوں کو حرام سرکہ کھلا کے آئی ہے۔ یہ ایک طرف نبی رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے تو لگا تھا تیری ٹینشن، تیری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ تیرے سے شاید نماز اثر قضا ہو چکی ہے، اور تو اس کا عذاب مجھ سے پوچھنے کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کتنا بڑا سخت عذاب نازل کرے گا اور مجھ پر اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ نماز کی کبھی جو ہے نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل۔ یہ ویل نامی جہنم کی وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا وقت گزار کر پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھتے ہیں، نماز کا جماعت جب گزر جاتی ہے، نماز جماعت فوت ہو جاتی ہے، اس کے بعد مسجد میں جاتے ہیں اور اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ویل نامی جو جہنم کی وادی ہے یہ ان بدبختوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھتے ہیں، نماز کو ٹائم اول جو وقت ہے وہ گزار کر پڑھتے ہیں۔ یہ جہنم کی ویل نامی وادی ان کے لیے۔ اور یہ وادی کیسی ہے سامعین؟ فرمایا یہ وادی ایسی ہے اس کے اندر اتنی تپش ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ اس گرمی کی وجہ سے، اس ویل کی گرمی کی وجہ سے جہنم دن میں 70 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ اے مالک اس ویل کو جہنم سے نکال دے۔ اتنی شدت گرمی اس کے اندر ہوگی، اور یہ ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھتے ہیں، نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے۔ تو سامعین، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا پھر عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اس کے آخر وقت میں پڑھتے ہیں، تو یہ ویل نامی جہنم کی وادی ان کے لیے تیار اللہ نے کر رکھی ہے۔ تو جو بدبخت نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا عذاب ہوگا، اس کا اندازہ ہر ذی شعور انسان لگا سکتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنی نماز کی حفاظت کریں، نماز کو کبھی فوت نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔